1985 में एक देहाती लड़की कपास के खेत में कपास चुन रही थी कि अचानक किसी ने नशा आवर कपड़ा सूंघा कर लड़की को बेहोश किया और जे आदत का निशाना बनाया। लड़की को जब होश आया तो कपास के एक पते पर लिखा था, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। लड़की कपास का पत्ता लेकर काजी के पास गई तो गांव में मौजूद तमाम मर्द हजरात की लिखाई चेक की गई मगर किसी की शनाख्त ना हो सकी। इस जमाने में डीएनए टेस्ट भी नहीं था तो काजी साहिब ने मुजरिम पकड़ने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार किया और गांव की तमाम औरतों। मैं ये बात आज भी याद करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये वो दिन है जो मैंने अपनी आंखों से देखे। 1985 का जमाना था। हमारी बस्ती छूटी सी थी, चारों तरफ कपास के खेत, दूर तक सफेद रोई जैसे जमीन पर बर्फ बिछा दी गई हो। इस वक्त में जवान था, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को चौपाल में बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनता। हमें लगता था हमारा गांव दुनिया से कटा हुआ है, यहाँ कोई बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। इस दिन सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। औरतें सूरज निकलने से पहले घरों से निकल गईं, सर पर दोपट्टा, हाथ में थैली और दिल में बस यही दुआ कि आज की मजदूरी पूरी हो जाए। उन्हीं औरतों में एक लड़की भी थी, सादा सी, खामोश सी, हमेशा नजरें झुकाए रखती। मैं इसे बचपन से जानता था, कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। दोपहर का वो वक्त था जब खेतों में खामोशी ऐसी हो जाती है जैसे जमीन भी सांस रोक लेती हो और कपास के पौधे हल्की हल्की हवा में सर झुकाए खड़े रहते हों और इंसान को लगता हो कि वो अकेला है मगर हकीकत में बहुत सी आंखें छपी होती है। वो लड़की भी अकेली हो गई थी। इसने सोचा था कि जरा सा और काम कर लूं फिर बाकी औरतों के पास जा बैठूंगी, मगर इसे क्या खबर थी कि इस दिन इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैंने बाद में इसकी आंखों में वो खौफ देखा था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वो कहती थी कि अचानक इसे लगा जैसे पीछे से किसी ने इसका साया निगल लिया हो और इससे पहले कि वो मुड़कर देखती इसके मुंह के करीब एक कपड़ा आया जिसमें अजीब सी तेज बो थी और दिमाग जैसे जलने लगा हो। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं रहा, न जमीन, न आसमान, न कपास के खेत। जब इसे होश आया तो सूरज ढल रहा था और हवा में शाम की उदासी घुल चुकी थी। इसका जिस्म दर्द से चूर था, कपड़े बिखरे हुए थे और दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा रखा हो। वो उठी नहीं, बस काफी देर जमीन को देखती रही जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो जिंदा है। फिर उसकी नजर कपास के एक पते पर पड़ी जो उसके हाथ के पास रखा था। इस पते पर चंद लफ्ज लिखे थे, लिखाई कांपती हुई थी जैसे लिखने वाला खुद भी अपने हाथों से खौफजदा हो। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वो पत्ता इसने इस तरह पकड़ा जैसे वही इसका वाहिद सहारा हो। फिर वो उठी और लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ चल दी। इस रास्ते में ना इसने किसी को देखा, न किसी की आवाज सुनी। इस रात गांव में किसी घर का चूल्हा ठीक से नहीं जला। औरतों के दिल दहल गए, मर्दों के सर झक गए और हर एक की जुबान पर एक ही सवाल था कि ऐसा कैसे हो गया। अगली सुबह लड़की काजी साहिब के पास गई, इसके हाथ में वही कपास का पत्ता था। काजी साहिब ने इसे गौर से देखा, फिर आंखें बंद करके लंबी सांस ली। वो जान गए थे कि ये मामला आम नहीं। काजी साहिब ने हुक्म दिया कि गांव के तमाम मर्द हाजिर हों। हर एक से कहा गया कि वो उन्हीं लफ्जों को कागज पर लिखे जो पते पर थे। मैं भी वहां मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह हर शख्स का हाथ कांप रहा था। एक एक करके सबकी लिखाई देखी गई मगर किसी की भी लिखाई इस पते से नहीं मिल रही थी। वक्त गुजर गया, दिन ढल गया मगर मुजरिम सामने न आया। तब काजी साहिब खामोश हो गए, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने कहा कि जब मर्दों की लिखाई सच नहीं बता रही तो अब हमें औरतों की तरफ देखना होगा। ये सुनकर पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। किसी के वहम और गुमान में भी न था कि काजी साहिब ऐसा कहेंगे। यहीं से वो फैसला शुरू हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। काजी साहिब के इस ऐलान के बाद पूरा गांव जैसे साकित हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होने वाला है। औरतें एक दूसरे का मुंह देख रही थीं और मर्दों के चेहरों पर अजीब सी घबराहट थी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। काजी साहिब ने कहा कि तुम सब घबरावे नहीं, सच खुद सामने आ जाता है जब इंसाफ का इरादा मजबूत हो। उन्होंने हुक्म दिया कि गांव की तमाम औरतें अगले दिन फजर के बाद चौपाल में हाजिर हों और हर औरत अपने हाथ से एक साफ कपड़े पर वही अल्फाज लिखे जो कपास के पते पर लिखे थे। अगली सुबह जब मैं चौपाल
پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر دل بیٹھ سا گیا تھا۔ عورتیں سر جھکائے بیٹھی تھیں، کچھ رو رہی تھیں، کچھ دعائیں مانگ رہی تھیں، اور کچھ ایسی تھیں جن کے چہروں پر عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی اندرونی خوف کو چھپا رہی ہوں۔ قاضی صاحب نے سب کو غور سے دیکھا، پھر نہایت سکون سے کہا کہ آج کسی پر الزام نہیں لگے گا، آج صرف سچ بولا جائے گا۔ انہوں نے کپڑے تقسیم کیے اور کہا کہ جو دل میں ہے وہی ہاتھ سے لکھو، کیونکہ ہاتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک ایک کر کے عورتیں آگے آتی رہیں، کپڑے پر وہی الفاظ لکھتی اور واپس جا کر بیٹھ جاتی۔ میں ہر چہرہ دیکھ رہا تھا، ہر آنکھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی جو دل کو ٹھہرنے نہ دے۔ جب آخری عورت نے لکھ کر کپڑا دیا تو قاضی صاحب نے سب کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ پورا گاؤں سانس روکے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اب اصل امتحان باقی ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر گھر کے مرد کے سامنے وہی الفاظ دوبارہ لکھے گی، اور کوئی اکیلا نہیں لکھے گا، سب ایک دوسرے کے سامنے لکھیں گے۔ سن کر کچھ عورتیں سہم گئیں، کچھ نے فوراً انکار کرنا چاہا، مگر قاضی صاحب کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ کوئی بول نہ سکا۔ جب لکھنے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، کچھ ہاتھ پہلے جیسے نہیں تھے، کچھ انگلیاں کانپ رہی تھیں، اور کچھ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ تب اچانک قاضی صاحب نے ایک کپڑا اٹھایا اور ایک عورت کو بلایا۔ اس عورت کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ یہی الفاظ دوبارہ لکھو۔ جیسے ہی اس نے قلم پکڑا، اس کے ہاتھ نے ساتھ چھوڑ دیا اور کپڑا زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے پورے گاؤں نے وہ منظر دیکھا جو سچ کو ننگا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس عورت کی نظر اس طرف گئی جہاں اس کا شوہر بیٹھا تھا، اور اس شوہر کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ قاضی صاحب نے آہستہ سے کہا، سچ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ خوف چلتا ہے۔ یہاں سے وہ راز کھلنے والا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ جب وہ کپڑا زمین پر گرا اور عورت کے ہاتھ سے قلم چھوٹا تو ایسا لگا جیسے چوپال کی دیواروں نے بھی سچ دیکھ لیا ہو۔ پورا گاؤں خاموش تھا، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ خوف کی بھی اپنی بو ہوتی ہے، جو ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے اس عورت کو دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سب عورتوں کو ایک نظر دیکھا اور کہا کہ جو دل پر بوجھ لے کر جیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن خود ہی جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے وہ کپاس کا پتا سب کے سامنے رکھا اور کہا، یہ الفاظ صرف ایک جرم کی معافی نہیں بلکہ ایک بڑے فتنہ کی نشانی ہے، کیونکہ جس نے یہ لکھا وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے سوچ بھی تھی، منصوبہ بھی اور خاموشی بھی۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورتوں کو کیوں بلایا گیا تھا جب جرم مرد نے کیا تھا۔ قاضی صاحب نے جیسے ہمارے دلوں کی بات سن لی ہو اور کہا، یاد رکھو، گناہ ہمیشہ ہاتھ سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی راستہ دکھانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ وہ عورت جس کا ہاتھ کانپ گیا تھا وہ دوبارہ آگے آئے، اس بار اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ سب عورتیں آئیں جو اس دن کھیتوں کے قریب تھیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو 5 عورتیں اٹھیں اور آہستہ آہستہ آگے آئیں، ان کے قدموں میں وہی بوجھ تھا جو برسوں دل پر رکھا ہو۔ قاضی صاحب نے ان سب کو ایک ہی کپڑا دیا اور کہا، تم سب مل کر وہی الفاظ لکھو جو اس پتے پر ہیں، اور کسی کو الگ الگ لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک عورت نے رونا شروع کر دیا، اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر آواز حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو عجیب منظر تھا، ایک ہاتھ آگے بڑھتا، دوسرا پیچھے کھینچ جاتا جیسے دل چاہتا ہو مگر ضمیر روکتا ہو۔ لکھائی ٹیڑھی ہو رہی تھی، لفظ بگڑ رہے تھے، اور آخر کار وہ کپڑا بھیگ گیا۔ قاضی صاحب نے کپڑا اٹھایا اور دیر تک دیکھتے رہے، پھر کہا، بس کافی ہے، اب مجھے وہ نام معلوم ہو چکا ہے جو اس جرم کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ سن کر گاؤں میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو، لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، عورتیں سہم گئیں اور مردوں کے چہرے اتر گئے۔ قاضی صاحب نے کہا، اس دن کھیت میں صرف ایک مرد نہیں تھا، وہاں وہ زبانیں بھی تھیں جنہوں نے اسے وہاں بھیجا، وہ آنکھیں بھی تھیں جنہوں نے اشارہ کیا، اور وہ خاموشی بھی تھی جس نے راستہ صاف کیا۔ پھر انہوں نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جس کا شوہر خاموش بیٹھا تھا۔
اور کہا تم نے جرم نہیں کیا مگر تم نے جرم ہونے دیا، تم نے اس لڑکی کو اکیلا چھوڑا، تم نے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کی، اور یہی خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ عورت زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے بس اتنا نکلا کہ میں نے ڈر کے مارے کچھ نہیں کہا۔ اس ایک جملے نے پورے گاؤں کو ہلا دیا، کیونکہ ہم سب جان گئے تھے کہ ڈر بھی جرم میں شریک ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اصل مجرم وہ مرد ہے جو ابھی تک خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ثبوت نہیں، مگر وہ یہ بھول گیا کہ اللہ نے ضمیر کو گواہ بنا کر ہر انسان کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرد اچانک کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اب مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھ رہا، میں ہی وہ بدبخت ہوں۔ اس لمحے لڑکی جو خاموش بیٹھی تھی، اس نے پہلی بار سر اٹھایا، اور اس کی آنکھوں میں وہ طاقت تھی جو سچ کو پہچان لیتی ہے۔ یہاں سے وہ انجام شروع ہوا جو صرف سزا نہیں بلکہ سبق تھا۔ جب اس مرد نے خود کو مجرم کہا تو چوپال میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے سب کی سانس ایک ساتھ رک گئی ہو۔ میں نے دیکھا اس کے کندھے جھک گئے تھے اور آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو برسوں کے بوجھ کے بعد نکلتے ہیں۔ اس کی آواز میں کانپ تھی اور لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ قاضی صاحب نے اس کی طرف دیکھا، نہ غصہ نہ حیرت، بس ایک گہری اداسی تھی۔ انہوں نے کہا سچ جب زبان پر آتا ہے تو انسان ہلکا ہو جاتا ہے، مگر اس ہلکے پن کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ مرد زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ قاضی صاحب نے لڑکی کو آگے بلایا، وہ آہستہ آہستہ اٹھی۔ اس کے قدموں میں ڈر نہیں تھا، بس ایک تھکن تھی جو بہت کچھ سہنے کے بعد آتی ہے۔ اس نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا میں انصاف چاہتی ہوں، بدلہ نہیں۔ یہ سن کر کئی آنکھیں بھر آئیں۔ قاضی صاحب نے کہا انصاف کا مطلب صرف سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انصاف یہ ہوتا ہے کہ پورا گاؤں سچ کو دیکھ لے اور دوبارہ آنکھیں بند نہ کرے۔ پھر انہوں نے سب مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہا اس جرم میں ایک ہاتھ نہیں کئی ہاتھ شامل تھے، کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی خاموش رہنے والا، کوئی آنکھیں پھیر لینے والا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس مرد کو گاؤں کی حدود سے باہر رکھا جائے، اور جب تک وہ اپنی خطا کا کفارہ ادا نہ کرے واپس نہ آئے۔ کفارہ یہ ہوگا کہ وہ اس لڑکی کے خاندان کی خدمت کرے، ان کے کھیتوں میں کام کرے، ان کے دروازے پر پانی بھرے، اور سب کے سامنے اپنی غلطی مانے۔ یہ فیصلہ سن کر کچھ لوگ چونک گئے، مگر قاضی صاحب نے کہا اس زمانے میں جب ثبوت کم ہوتے ہیں تو اصلاح کو سزا پر ترجیح دینا پڑتی ہے تاکہ معاشرہ بچ جائے۔ پھر انہوں نے ان عورتوں کی طرف دیکھا جو اس دن خاموش رہی تھیں اور کہا تم سب پر یہ لازم ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑی رہو، اس کے لیے ڈھال بنو، کیونکہ آج اگر ایک خاموشی ٹوٹ گئی ہے تو کل کسی اور کی جان بچ سکتی ہے۔ لڑکی نے پہلی بار گہری سانس لی، جیسے سینے پر رکھا پتھر ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے کہا میں اس گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں، مگر عزت کے ساتھ۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے بنتی ہے، اور آج یہ گاؤں عزت دینے کا امتحان دے گا۔ اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بات کرنے لگے، آنکھیں ملانے لگے اور خاموشی کو توڑنے لگے۔ وہ مرد ہر روز صبح آتا، کھیتوں میں کام کرتا، سر جھکائے پانی بھرتا، اور شام کو واپس چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، مگر نشان باقی رہے تاکہ یاد رہے کہ ایک دن ہم نے آنکھیں بند کی تھیں اور اس کی قیمت کسی اور نے چکائی تھی۔ میں آج یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پرانا زمانہ تھا تو گناہ چھپ جاتا تھا۔ گناہ کبھی نہیں چھپتا، بس سچ آنے میں وقت لیتا ہے، اور جب آتا ہے تو پورے گاؤں کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر آنے والے دن میں اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد ہمارا گاؤں پہلے جیسا نہیں رہا۔ لوگ پہلے بھی ایک ساتھ رہتے تھے، مگر اب ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا نہیں لیتے تھے، بلکہ رک کر بات کرتے تھے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ یہ خیال بھی ہو کہ خاموشی کبھی کبھی بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ وہ مرد جو اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے آ جاتا، اس کے چہرے پر ندامت صاف نظر آتی۔ وہ کھیتوں میں ہل چلاتا، پانی بھرتا، اور جب لڑکی کا گھر سامنے آتا تو سر جھکا لیتا، کسی سے بات نہ کرتا، بس کام کرتا اور واپس چلا جاتا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، مگر وہ آنسو پونچھ کر پھر مٹی میں ہاتھ ڈال دیتا، جیسے اپنے اندر کے بوجھ کو زمین میں دفن کرنا چاہتا ہو۔ لڑکی بھی آہستہ آہستہ
संभलने लगी। शुरू में वो कम बोलती थी मगर अब इसकी आवाज में लर्जिश कम हो गई थी। औरतें इसके साथ बैठने लगें, इसके साथ खेतों में जाने लगें, और जब कोई अजनबी गांव में आता तो इसके इर्द गिर्द दीवार बनकर खड़ी हो जाती। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद इंसाफ का यही मतलब है कि जख्म भर जाएं और डर खत्म हो जाए। काजी साहब अक्सर शाम को चौपाल में बैठते और हमें समझाते कि याद रखो, बुराई सिर्फ करने वाले से नहीं फैलती बल्कि देखने वाले और चुप रहने वाले से भी फैलती है। अगर इस दिन सब औरतें अकेली ना होती, अगर किसी एक ने भी आवाज उठाई होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। ये बातें हमारे दिलों में उतरती चली गईं। कई महीने गुजर गए और एक दिन काजी साहब ने वही कपास का पत्ता दोबारा मंगवाया जिस पर वो अल्फाज लिखे थे, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने इसे सबके सामने रखा और कहा, यह पत्ता अब किसी एक जुर्म की निशानी नहीं बल्कि ये अहद है कि हम दोबारा आंखें बंद नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वो पत्ता आग में डाल दिया और कहा, गुनाह की याद को जलाया जाता है मगर सबक को दिल में रखा जाता है। इस दिन के बाद गांव में एक नई रवायत शुरू हुई। अगर कोई औरत खेत में जाती तो अकेली नहीं जाती। अगर किसी ने किसी नाइंसाफी की आहट सुनी तो वो चुप नहीं रहता। मैंने खुद देखा कि एक बार किसी ने आवाज उठाई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। शायद यही वो तब्दीली थी जो काजी साहब चाहते थे। मैं आज बूढ़ा हो चुका हूं मगर जब भी कपास के खेतों की तरफ देखता हूं तो वो दिन याद आ जाता है और दिल कहता है कि अगर इस जमाने में DNA नहीं था तो क्या हुआ, ज़मीर तो था, इंसाफ तो था, और सबसे बढ़कर अल्लाह की नज़र तो थी जो हर वक्त देख रही थी। मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूं कि जो ये समझे कि मुआफ़ी लिख देने से जुर्म ख़त्म हो जाता है वो गलत है। जुर्म तब ख़त्म होता है जब सच माना जाए और मुआशरा अपनी गलती तस्लीम करे। अगर हम सब इस दिन काजी साहब के साथ न खड़े होते तो शायद आज भी कोई और ये कहानी सुना रहा होता। यही इस कहानी का सबक है कि इंसाफ सिर्फ काजी के फैसले से नहीं बनता, इंसाफ तब बनता है जब पूरा गांव इंसान बन जाए। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।